اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ خیبر کے حالات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ آتا ہے ایک آدمی کا جن کا نام ہے حجاج ابن علات۔ حجاج ابن علات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی خیبر میں ہی تھے کہ حجاج ابن علات حضور سے ملنے آئے اور آ کر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں مکے جاؤں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے والوں کے پاس میرا بہت سارا مال ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو قرضے دیے ہیں، وہ وصولی کرنی ہے، پھر میرا بہت سا مال میری بیوی کے پاس بھی پڑا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مکے جاؤں۔ اور یہ بڑے دولت مند آدمی بھی تھے، تو کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ مکے جاؤں اور یہ سارا کچھ جو میرا بھی ان کے پاس ڈیو ہے وہ جمع کر کے میں لے آؤں، کیونکہ اگر ان کو یہ خبر ہو گئی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو وہ تو میرا سارا کے سارا مال ہڑپ کر جائیں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں مکے جاؤں اور وہاں پر اپنا اسلام ظاہر نہ کروں، یہ بھی اجازت دیجئے، اور اپنے مال کو ان سے لینے کے لیے کوئی ہیلے بہانے کروں تو اس کی اجازت بھی دے دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ تمام اجازتیں دے دیں، تو وہاں سے رخصت ہو کر یہ پھر مکے پہنچے۔ اچھا، مکے میں دو گروہ تھے۔ ایک وہ گروہ تھا، کیونکہ خبر تو پہنچ گئی تھی کہ حضور خیبر کے لیے نکلے ہیں، ایک وہ گروہ تھا جو یہ گمان کر کے بیٹھا تھا کہ خیبر کے لوگ تو بڑے جنگجو لوگ ہیں، حضور ان کو ہرا نہیں سکتے، وہ حضور کو ہرا دیں گے۔ اور بعض جو ہے وہ اس خیال میں تھے کہ نہیں بھائی، قریش حضور کو نہ ہرا سکے تو یہ یہود حضور کو کہاں ہرائیں گے۔ تو اب ان دونوں گروہوں میں شرط لگ گئی کہ جو جیتے گا وہ دوسرے کو اونٹ دے گا۔ 100 کے قریب اونٹوں کی شرطیں لگ گئیں، اور اس کے بعد جو ہے جب یہ آئے تو یہ تو ان خبروں کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ کوئی باہر سے آئے تو ہم اس سے پوچھیں کہ خیبر میں کیا ہوا۔ تو پتہ چلا کہ حلات آ گئے ہیں، تو ابن حلات آ گئے ہیں، حجاج ابن علات آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً حجاج کو اپروچ کیا اور کہا کہ حجاج بتاؤ تو صحیح کہ خیبر میں کیا ہوا۔ انہوں نے کہا قریشیوں کیا پوچھتے ہو، اللہ اکبر، کیا پوچھتے ہو، خیبر میں وہ ہوا کہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست دی۔ انہوں نے قریش سے مال نکالنا ہے نا، تو حضور سے انہوں نے اجازت لی تھی کہ میں اس طرح کی کوئی بہانے بھی کروں گا، حضور نے اجازت دی تھی، تو اس لیے اب وہ بہانے کر رہے ہیں کہ ارے قریش کیا بتاؤں تمہیں۔ اب یہ عباس ابن مرداس اور اس کے ساتھی بیٹھے ہیں جو اس امید پر ہیں کہ حضور کو تو شکست ہوگی۔ تو عباس ابن مرداس کو انہوں نے کہا کہ عباس ابن مرداس، اور اس کے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگوں سن لو، حضور کو تو شکست ہو گئی معاذ اللہ، اور حضور پکڑے گئے، اور یہود جو ہے نا خیبر کے، انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ حضور کو پکڑ کے مکے لائیں گے اور وہاں قتل نہیں کریں گے خیبر میں، بلکہ مکے لا کر تمہارے سامنے قتل کریں گے معاذ اللہ۔ تو اب یہ سننا تھا کہ قریش تو خوشی سے پاگل ہو گئے نا، وہ ایسے خوشی سے ناچنے لگے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو وہ ہو گیا نا، دیکھو کیا ہو گیا۔ اچھا، انہوں نے حجاج سے جو جملہ کہا نا، اس میں انہوں نے ایک ورڈ کہا، جب حجاج سے پوچھا نے ان سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ قاطع خیبر کی طرف چلے گئے۔ قاطع یہ حضور کو استہزاء کر کے مذاق اڑاتے ہوئے قاطع کہتے تھے، یعنی کہ ایک دوسرے کو کاٹنے والا معاذ اللہ۔ تو جب انہوں نے یہ خبر سنی تو یہ تو جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی نا کہ حضور پکڑے گئے، حضور پکڑے گئے، وہ انہیں خیبر سے مکے لا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد حجاج نے کہا اس کو چلو غنیمت جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی دیکھو، میرا قریش کچھ مال رکھا ہوا ہے یہاں پر لوگوں میں، تم میری مدد کرو کہ وہ مال میں لوگوں سے اکٹھا کر لوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں اس مال سے خیبر جاؤں اور وہاں پر حضور اور ان کے اصحاب سے جو مال غنیمت پکڑا گیا ہے اس کو میں خریدوں، کیونکہ یہ تو ہمارے لیے ایک سووینیر ہے نا۔ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں سارا مال اکٹھا کرنے میں۔ اچھا، پھر یہ اپنی بیوی کے پاس آئے، بیوی سے بھی انہوں نے یہی بات کہی کہ بھئی دیکھو حضور پکڑے گئے ہیں اور میرا مال جو ہے وہ مجھے دو تاکہ میں جا کر وہاں سے مال غنیمت خریدوں۔ تو بیوی سے بھی انہوں نے یہی کہا۔
تو اب اس کے بعد بیوی نے بھی مال اکٹھا کیا، پھر عورتوں میں یہ بات پھیل گئی، مردوں میں یہ بات پھیل گئی، پھیلتے 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 اب یہ بات حضرت عباس ابن عبد المطلب کو پہنچی تو ان کو تو بالکل سختہ طاری ہوگی، ان کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور اتنے شدید بیمار ہو گئے کہ وہ تو بستر پر لگ گئے۔ ان کا پاس ایک غلام تھا، انہوں نے وہ غلام حجاج کے پاس بھیجا کہ جا کے پتہ کرو کہ یہ بات ہے کیا۔ تو وہ غلام جو ہے وہ حضرت عباس کا پیغام لے کر حجاج کے پاس آیا اور اس نے یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ اعلی و اجل من ان یکون الذی جئت به حقا، اللہ اس بات سے بہت اعلیٰ اور ارفع ہے کہ تمہاری یہ خبر سچی ہو، یعنی ہمیں تو یہ سچ نہیں معلوم ہوتی۔ تو حجاج نے اس غلام سے کہا کہ اپنے آقا ابو الفضل سے کہو کہ مجھے اکیلے ملیں اور میں انہیں ایک ایسی خبر سناؤں گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو اب یہ غلام حضرت عباس کے پاس آیا اور کہا کہ عباس آپ کو تو خوشخبری ہو، حجاج کہتے ہیں آپ سے اکیلے ملنا چاہتے ہیں۔ تو عباس نے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنے بستر سے کھڑے ہو گئے کہ گویا کبھی بیمار ہی نہ تھے، وہ تو سمجھ گئے، اور انہوں نے حجاج ابن علات کا پیغام لانے والے غلام سے کہا کہ بھائی اب تو آزاد ہے اور میں یہ نظر مانتا ہوں کہ میں 10 غلام اور آزاد کروں گا۔ اللہ اکبر! ابھی تو حجاج ابن علات ملنے بھی نہیں آئے عباس سے، اور عباس کی خوشی کا یہ عالم ہے۔ تو جب یہ ملنے آئے تو ظہر کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، اکیلے میں ملے تو حجاج ابن علات نے اب عباس سے کہا کہ دیکھو عباس، جو کچھ بھی میں تمہیں بتاؤں گا تمہیں 3 دن تک راز رکھنا ہوگا، اس کے بعد تم اس راز کو افشاء کر سکتے ہو، کیونکہ مجھے ڈر ہے جو بات میں تم کو بتانے والا ہوں اس کے بعد قریش میرے پیچھے آئیں گے، میں قریش سے بہت دور نکلنا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھے پا نہ سکے۔ عباس، دراصل حق تو یہ ہے کہ میں اسلام لا چکا ہوں، حق تو یہ ہے کہ میں اسلام لا چکا ہوں، اگر میرا مال، میری بیوی اور یہ قریش کے تاجروں کے پاس پھنسا ہوا نہ ہوتا تو میں کبھی یہ نہ کہتا جو میں نے کہا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حضور نے خیبر فتح کر لیا، حق تو یہ ہے کہ وہ حی ابن اخطب کی بیٹی حضور کی بیوی ہے، حق تو یہ ہے کہ خیبر والوں کے تمام اموال ضبط ہو گئے ہیں اور وہ قیدی ہو گئے ہیں، حق تو یہ ہے کہ سلام ابن مشکم مارا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اور اس کے پاس جو ڈیٹیلز تھیں اس نے عباس کو بتا دیا۔ عباس تو جناب ایسے خوش ہو گئے، لیکن اس نے کہا دیکھو عباس، 3 دن تک یہ بات کسی پہ ظاہر نہ کرنا۔ عباس نے کہا تم فکر نہ کرو۔ تو اب اس کے بعد حجاج ابن علات نے اپنا تمام سامان لیا اور سامان لینے کے بعد یہ مکے سے نکل گئے۔ 3 دن کسی نہ کسی طرح کرا کہ حضرت عباس نے برداشت کیے کہ وہ وعدہ پورا ہو جائے جو انہوں نے حجاج سے کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے 3 دن گزرنے کے بعد انہوں نے بہترین حلہ نکالا، بہترین خوشبو لگائی اور جناب خوش کعبۃ اللہ کی طرف نکلے اور قریش کی مجلسوں سے گزرے۔ تو قریش تو ابھی اسی زوم میں تھے کہ عباس جو ہے وہ صدمے میں ہے، تو کہا کہ عباس تم فکر نہ کرو، لا یصیبک الا خیر یا ابا الفضل، تمہیں تو خیر و عافیت ہے، وہ تو محمد کے ساتھ ہوگا جو ہوگا معاذ اللہ۔ ھذا واللہ، خدا کی قسم اتنا الہمناک یہ لمحہ ہے تمہارے لیے، صبر کرنا تو بڑا دشوار ہے، لیکن اب کیا کریں؟ تو انہوں نے قریش کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کس گمان میں ہو، حضور نے تو خیبر فتح کر لیا ہے، سارے قلعوں پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، بلکہ ان کی بادشاہ کی جو بیٹی ہے نا ابو الحقیق، جیسے ان کے جو بادشاہ کی بیٹی ہو حی ابن اخطب، وہ بھی حضور کی زوجہ بن گئی ہے، اور ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کے جو بادشاہ تھے، وہ تو سارے کے سارے مارے گئے۔ اب قریش تو ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمیں تو حجاج نے کچھ اور بتایا تھا۔ اس نے کہا حجاج نے مجھے خود بتایا ہے حجاج نے مجھے جانے سے۔ اب انہوں نے کہا حجاج کے پیچھے بھیجا تو پتہ چلا وہ تو نکل گیا مکے سے۔ اب قریش پریشان ہوئے، اب ان پہ صحیح معنوں میں قہر اور صدمہ ٹوٹا۔
اب وہ اس انتظار میں تھے کہ باہر سے کوئی آئے تو حق پتہ چلے. پھر جو باقی لوگ آہستہ آہستہ کر کے، اب تاجر تو نکلے ہوئے تھے، تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا ارے بھائی خیبر کا حال بتاؤ، سب بعد میں پوچھیں گے، پہلے خیبر کا حال بتاؤ. تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی جو حضرت عباس نے ان سے کہا کہ حجاج ابن علات نے تو مجھے یہ خبر دی ہے کہ خیبر فتح ہو گیا. تو یہ حجاج ابن علات کا واقعہ تھا جس کو علماء نے نقل کیا ہے مختلف سیرت کی کتابوں میں. امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں بھی نقل کیا ہے، اور پھر اور کتب سیر میں بھی آتا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ کسی اور واقعے کو دیکھیں گے. وما علینا الا البلاغ.